اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج میں پاکستان پارلیمنٹری نیشنل کشمیر کمیٹی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر کشمیر کمیٹی کے حوالے سے ہم اس کا ماضی دیکھیں تو نوابزادہ نصر اللہ خان جو کہ پاکستان کی بڑی مؤثر اور مقتدر سیاسی شخصیت کی حیثیت سے رہے ہیں، کشمیر کمیٹی کے سربراہ کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ اس کے بعد چودھری سرور خان، ان کا نام تاریخ کے اندر ہمیں ملتا ہے، حامد ناصر چٹھا ہیں، اور جنرل پرویز مشرف دور کے اندر جب وہ پریزیڈنٹ اور چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے رہے تو سپریم ہیڈ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس سردار عبدالقیوم خان نے چیئرمین کشمیر کمیٹی کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دی۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان جو کہ سیاسی اور مذہبی حلقوں سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے بھی چیئرمین کشمیر کمیٹی کے حوالے سے دو جو ادوار ہیں انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے قیام کے بعد فخر امام کو چیئرمین کشمیر کمیٹی تعینات کیا گیا۔ ابھی تبدیلی کی گورنمنٹ نے ایک مزید جو ہے ڈبل تبدیلی کی ہے کہ حالیہ ایم این اے جو ہیں کوہاٹ سے شہریار خان افریدی، ان کو تعینات کیا گیا ہے چیئرمین کشمیر کمیٹی کے حوالے سے۔ تو جتنے بھی کشمیر کے حوالے سے مؤثر، مقتدر اور جو گرفت رکھنے والے جو کشمیری عمائدین ہیں، اسکالر ہیں، دانشور ہیں، مبصرین ہیں، انہوں نے اس پر جو ہے تحفظات کا اظہار کیا ہے دبے لفظوں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو کوہاٹ سے تعلق رکھتی ہے جو شخصیت، جو ایم این اے ہیں، جن کا سیکنڈ جو ٹرم چل رہی ہے ایم این اے کی حیثیت سے، اور ان کا اتنا خاصا تجربہ نہیں ہے، کچھ بیک گراؤنڈ نہیں ہے کشمیر کے حوالے سے، کوئی کشمیر کیس کے حوالے سے ان کی سٹڈی نہیں، ہاؤ نو نہیں، کشمیر کو انہوں نے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر ریپرزینٹ نہیں کیا، تو ایسے شخص کو کس طرح جو ہے وہ چیئرمین کشمیر کمیٹی جو ہے وہ تعینات کیا جا سکتا ہے، جو کہ کشمیر کے جغرافیے سے، اس کے اضلاع سے، ایل او سی کے کیا معاملات ہیں اور کیا مسائل جو ہیں وہ جموں کشمیر کے اندر چل رہے ہیں ان سے واقفیت نہیں رکھتا، تو وہ کیسے کشمیر کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے ایز اے چیئرمین کی حیثیت سے، اور اس کی کمیٹی کو جو ہے وہ ہیڈ کر رہا ہے۔ تو اس سے کافی جو ہے وہ رد عمل کا اظہار آیا ہے پوری دنیا کے اندر، اور ڈائسپورا کمیونٹی کے اندر بھی جو ہے کچھ ہمیں ایسی شخصیات جو ہے، ایسے جو لوگ ہیں وہ شریفانہ طور پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ جو پولیٹیکل تمام جو انالیسز اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ اپنی تصاویر جو ہے اور خیر مقدم کے جو پوسٹر ہیں وہ لگانا شروع ہو گئے ہیں۔ شہریار خان افریدی کو جناب ویلکم کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے چیئرمین کی حیثیت سے ابھی جو ہے وہ چارج سنبھالا ہے، کوئی کارکردگی پیش نہیں کی، لیکن اس کے باوجود ہمارے جو ننھے منھے اور معصوم لوگ ہیں وہ اس پر جو ہے مبارکبادیں پیش کر رہے ہیں، کنگریجولیٹ کر رہے ہیں، اور پبلسٹی جو ہے وہ خاطر خواہ کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہ کیا انہوں نے کشمیر کے حوالے سے منظم جو ہے مربوط پالیسی جو ہے وہ متعارف کروائی ہے، تو اس حوالے سے جو ہے میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ کچھ دانشوروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کشمیر کمیٹی جو ہے برائے نام ہے، حالانکہ کشمیر جو ایشو ہے یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے، کشمیر کمیٹی بھی پولیٹیکل ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے ٹیکنیکل جو لوگ ہیں وہ ہونے چاہیے، کسی ٹیکنوکریٹ کو جو ہے کسی مؤثر اور جو کشمیر کے حوالے سے مضبوط پالیسی اور مربوط جو ہے وہ انفارمیشن رکھنے والی جو شخصیت ہے اس کو اس پوسٹ پر جو ہے وہ تعینات کرنا چاہیے، جس کو کشمیر کیس پر پورا جو ہے وہ عبور حاصل ہو۔ لیکن اس کے باوجود ہے ہم نے دیکھا کہ ماضی کے اندر بھی جو ہے ایسے فیصلے کیے گئے کہ جن لوگوں کا کشمیر کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں، کوئی تعلق نہیں، ان کو جو ہے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے ان کو نوازا گیا، امرات دی گئی، گاڑی دی گئی، فیڈرل منسٹر کا جو ہے عہدہ ان کو سونپا گیا، لیکن اس کا خاطر خواہ کوئی جو ہے نتائج برآمد نہیں ہو سکے۔ فخر امام صاحب کی کیا کارکردگی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سب کے سامنے ہے کہ وہ کیا کرتے رہے، ان کی انٹیلیجنٹ پر یا ان کی قابلیت پر کسی کو شک و شبہ نہیں، لیکن پریکٹیکلی جو ہے کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ زبانی کلامی جو ہے بہت زیادہ لوگ جو ہے اس کشمیر کے ایشو پر وہ گرفت بھی رکھتے ہیں، بول چال بھی ان کی ٹھیک ہے، جس طرح مشاہد حسین سید ہیں یا دیگر احباب ہیں، لیکن پریکٹیکلی رزلٹ اورینٹڈ جو ہے کوئی چیز ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔
پاکستان تحریک انصاف کی اوورآل جو ہے حکومت کی ہم بات کریں تو اس کے اوپر کچھ لوگ جو ہے اس 100 دن کی جو کارکردگی ہے وہ بھی کنٹروورسی کا شکار رہی. اس کے بعد ان کی جو کارکردگی ہے حالیہ دور تک تو اس میں بھی کئی چیزیں جو ہے وہ نیگیٹو دکھائی دیتی ہیں. رائٹ پرسن فور اے رائٹ جاب جو ہے وہ کوئی ایسی پالیسی جو ہے کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دی. جہانگیر ترین ہیں, خسرو بختیار ہیں, فواد چودھری ہیں, ہر شخصیت جو ہے وہ کنٹروورسی کا شکار ہے. اسد عمر جو ہے فائنانس منسٹر کے طور پر آتے ہیں پھر وہ چھوڑ جاتے ہیں. یعنی 22 سالہ دور کے اندر انہوں نے کیا کمایا, کیا بویا, وہ سب کے سامنے ہیں. نتائج جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. عمران خان کی حکومت پر جو ہے بہت زیادہ تنقید جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ ان کی کوئی مربوط پالیسی نہیں, کوئی منظم پالیسی نہیں, کوئی بھی جو ہے وہ ان کا ڈسپلن دکھائی نہیں دے رہا. تو اسی طرح جو کہ تو جو ہے وہ گورنمنٹ چل رہی ہے اس حوالے سے کئی لوگ ایسے ہیں جو نان الیکٹڈ ہیں, یعنی وہ الیکٹڈ نہیں ہیں, بڑی اہم پوسٹوں پر وہ جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر فردوس عاشقوان ہیں مشیر اطلاعات و نشریات, وہ الیکٹڈ نہیں ہیں. اسی طرح ڈاکٹر عشرت حسین ہیں, ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ ہیں جو وزیر خزانہ کے طور پر خدمات دے رہے ہیں, ثانیہ نشتر ہیں, اس کے بعد زلفی بخاری ہیں جو اوورسیز کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں لیکن وہ بھی اپنی حیثیت کے اندر الیکٹڈ نمائندے نہیں ہیں. اس حوالے سے کافی جو ہے کریٹیسزم آ رہا ہے کہ من پسند جو شخصیات ہیں جو اپنے چند پیارے ہیں ان کو عمران خان صاحب نواز رہے ہیں. میرٹ کا جو ہے وہ جنازہ نکالا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ پہ, تو کافی عوام کی طرف خاص و عام جو ہے انہوں نے کریٹیسائز کیا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے تمام تر لحاظ سے یہ فلاپ ہو چکی ہے. اور ابھی جو یہ تعیناتی کی گئی ہے کشمیر کا ایشو جو ہے یہ بڑا ہی حساس ترین ایشو ہے. اس حوالے سے پاکستان کی کیا پالیسی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی خاص طور پر کیا اس کے اندر جو ہے سیریسنس ہے یا کیا سنسیئرٹی ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے. جہاں پر وزیر امور کشمیر جو ہے امین گنڈاپور کو رکھا گیا اور اس کے بعد چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار خان افریدی کو, دونوں احباب جو ہے کشمیر کے حوالے سے کوئی ہو نو نہیں رکھتے, نہ وہ کشمیر کے جغرافیے سے تعارف رکھتے ہیں, نہ کشمیر کے اضلاع سے واقف ہیں, نہ LOC کی صورتحال سے واقف ہیں, نہ وہاں پر درپیش لوگوں کو مسائل سے جو ہے وہ آشنا ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ بڑی ہی اہم پوسٹوں کو فیڈرل منسٹر, وفاقی منسٹر کے طور پر کشمیر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو کہ ایک لمحہ فکریہ ہے پوری پاکستانی اور کشمیری قوم کے لیے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ان کے جو کارکردگی ہے تو وہ کیسے جو ہے یہ سیریسنس جو ہے سنجیدگی جو ہے کشمیر کے حوالے سے وہ پاکستان کی دکھائی نہیں دیتی. تو کچھ لوگوں کا جو دانشور ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کشمیر کمیٹی جو برائے نام ادارہ ہے جو کشمیر کے نام پر جو ہے محض مراد اور اپنے من پسند لوگوں کو نوازنے کے لیے قائم کیا گیا ہے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ یہ جو فارن منسٹر ہے یا فارن آفس ہے اس کو خدمات دینی چاہیے. وہ اگر مؤثر کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے. اس حوالے سے تو بہت سی نیگیٹیوٹی اور بہت سے جو ہے خدشات اور تحفظات جو ہے کشمیر کمیٹی کے حوالے سے وہ سامنے آ رہے ہیں کہ اس کی جو سابقہ جو کارکردگی ہے اس حوالے سے کوئی مؤثر اور مربوط رپورٹ ہے وہ آج تک سامنے نہیں آ سکی, نہ اس کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکی ہے. جہاں پر احتساب جو ہے ہو رہا ہے آٹا بحران کے حوالے سے, چینی بحران کے حوالے سے, یا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی دیگر اداروں کا جو ہے وہ احتساب کر رہی ہے, تو کشمیر کمیٹی اور کشمیر سے وابستہ جو ادارے وزیر امور کشمیر ہیں یا کشمیر کمیٹی ہے ان کی کارکردگی کے حوالے سے ان کا بھی احتساب جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے. تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو کچھ انفارمیشن اور کچھ عوام کے جو پرسیپشن ہے یا ان کے جو تحفظات ہیں وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا. اپنے میزبان SM عرفان طاہر کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. ایک نئے پروگرام نئے عزم کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.